السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ المدثر کا ہم نے کل پہلا سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 8 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذالک، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ فا پر زبر ہے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ ذال پر کھڑا زبر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو لیٹا ہوا زبر ہوتا ہے اسے بالکل نہیں کھینچا جاتا، اور جو کھڑا زبر ہو یعنی اس طرح کھڑا ہو تو اس کا تقاضا، اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں جس حرف پر آ جاؤں تو اس کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ تو ذال کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ، یا کو واو سے ملائیں گے بغیر کھینچے، میم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کے بعد ذا ہے، ذا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کے قاعدے سے ذا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے ہم ختم کر دیں گے، اور ذا کو ہم یا سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، یعنی غنہ ہم نے لازمی کرنا ہے۔ یا کو آگے واو ساکن سے ملا دیں گے، میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، اور سین کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو وقف کی حالت میں باریک کر کے پڑھیں گے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، عین کے بعد لام ہے، اس لام کو دوسرے لام سے ملا دیں گے کیونکہ دوسرا لام ساکن ہے۔ ان دونوں لاموں کے درمیان یا بھی موجود ہے، الف بھی ہے، ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کاف کے بعد فا ہے، فا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ، غین موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور غین کو آگے یائے ساکن سے ملائیں گے، را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غَيْرُ یسیر، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، اور سین کو آگے یائے مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو وقف کی حالت میں باریک کر کے پڑھیں گے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ یسیر۔ ذَرْنِي وَمَنْ،
ذا کو باریک کر کے پڑھیں گے، ذا کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ ذرنی ومن خلقت، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے، لام کو قاف سے ملائیں گے کیونکہ قاف ساکن ہے اور قاف پر قلقلہ کریں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، ہا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، دال پر جب وقف کریں گے پھر دال کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَجَعَلْتُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، عین کو آگے لام ساکن سے ملانا ہے، تا کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام پر دو زبر کی تنوین آ گئی ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم ادغام کریں گے۔ اگر جن ساتھیوں کو ادغام کا قاعدہ نہیں پتہ تو برائے مہربانی ہمارے چینل پر ادغام کے دونوں پارٹس دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لام کو میم سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، پھر اس میم کو دوسری میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، دال کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، با کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے، ہا کو واو مدہ سے ملانا ہے اور ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو ہا سے ملائیں گے کیونکہ ہا پر تشدید ہے، پھر ہا کو ہم آگے تا سے ملا دیں گے، اس دال کو ہم ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس ادغام کے بارے میں اگلی آنے والی کچھ ویڈیو میں ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اس ادغام کا نام کیا ہے، اسے کیوں اس طریقے سے ہم نے ادغام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں پوری ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ہم نے صرف یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہا کو ہم تا سے ملا دیں گے، تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ، سا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے اور سا کو آگے میم سے ملائیں گے،
میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم میں غنہ کیا جائے گا۔ یا کو طا سے ملائیں گے کیونکہ طا ساکن ہے اور طا موٹے حروف میں سے ہونے کی وجہ سے طا میں قلقلہ بھی کریں گے اور طا کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ ثم يطمع ان ازید، حمزہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، نون کو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، زا کو سختی سے ادا کریں گے اور زا کو آگے یائے مدہ سے ملا دیں گے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے زا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، دال پر جب وقف کریں گے پھر دال پر قلقلہ کریں گے۔ ثم يطمع ان ازید، کلا، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو آگے لام سے ملا دیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کلا انہو، حمزہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانے کو، یعنی ایک الف کے مقدار ہم ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کلا انہو، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ کان لآیاتنا، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، یا پر بھی کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کان لآیاتنا عنیدا، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کان لآیاتنا عنیدا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔